السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المقتدي الأبتعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد خالد صاحب اندر آ جائیے بھائی، اندر آئیے، جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، جشن ولادت باسعادت شہزادی کونین شفیع سلام اللہ علیہ ہے، اور یہاں سیتاپور میں نثر و نظم دونوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس آیت کو میں نے عنوان کلام بنایا ہے آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، اور جتنی آیت مشہور ہے اتنا ہی اس کا ترجمہ بھی مشہور ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ بس یہ چاہتا ہے، اللہ صرف یہ چاہتا ہے، حالانکہ بس یا صرف انما کے مفہوم کو ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ لفظیں بھی نہیں ہیں اردو میں جن کو استعمال کر کے انما کے مفہوم کو ادا کیا جائے، لہذا یہی ترجمہ کر لیتے ہیں اپنی سمجھنے کے لیے۔ اللہ بس یہ چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے رجس کو دور رکھے، اور ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَہِّرَکُمْ، اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی فرد ہو، کسی کے آس پاس بھی الٹے سیدھے لوگ نظر نہیں آتے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم رجس کو تم سے دور رکھیں گے، اور جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم رجس کو تم سے دور رکھیں گے اور پاک و پاکیزہ رکھیں گے تمہیں، تو پھر کوئی ادھر ادھر کا آدمی یہاں آ بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ام سلمہ جیسی بیوی بھی چادر میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں، جب وہ اجازت مانگتی ہیں میں بھی آ جاؤں تو کہا جاتا ہے حضور کی طرف سے کہ انکے علی الخیر، آپ خیر پر ہیں۔ یہ گارنٹی حضور نے دی کہ آپ خیر پر ہیں، لیکن اندر آنے کے لیے خالی خیر پر ہونا کافی نہیں ہے، اندر آنے کے لیے کچھ اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب پیغمبر جناب ام سلمہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ خیر پر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شر پر بھی ہو جسے ڈھونڈنا چاہیے، اب بہرحال ڈھونڈیے، جب فرصت ملے تو تلاش کیجیے گا، اور جب تلاش کریں گے تو آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ ہاں، تو عزیزان گرامی، بہرحال جب سب جمع ہو گئے بی بی زہرا کی چادر میں،
اور پیغمبر نے تعارف کرایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور جناب جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون ہے پروردگار چادر کے نیچے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنو، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے، کائنات کی سب سے افضل ہستی کا نام ہے محمد، جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بیٹی ہے بی بی، بی بی کے شوہر ہیں علی، پیغمبر کے بھائی بھی ہیں، پیغمبر کے نواسے بھی ہیں۔ تو اگر یوں تعارف ہوتا کہ اس میں میرا محبوب ہے، اس میں میرا رسول ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے نواسے ہیں، یوں نہیں ہو سکتا تعارف؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، مگر اللہ میاں نے ایسے تعارف نہیں کیا، بلکہ مرکز تعارف بی بی کی ذات کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے معاملے ہیں، اب اللہ جانے اس نے کیوں بنایا، لیکن ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر مرکز تعارف پیغمبر کی ذات کو بنایا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ چادر میں آنے کے لیے پیغمبر سے کا رشتہ دار ہونا کافی ہے، اور پھر جتنے تھے رشتہ دار چھوٹے اور بڑے سب اندر آنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے مرکز تعارف بی بی کو بنا کے یہ بتایا چادر میں آنے کے لیے پیغمبر سے رشتہ داری کافی نہیں ہے، فاطمہ سے تعلقات اچھے ہونا چاہیے، فاطمہ سے رشتہ داری ضرور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بی بی کی اپنی فضیلت ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے بی بی کو مرکز تعارف بنایا، اور جب پہچنوایا فرمایا ہم فاطمہ، فاطمہ ہے، وہ ابوہا ان کے والد ہیں، ان کے بابا ہیں، وہ بالہا اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بی بی کے کتنے بیٹے؟ دو تو تھے، دو امام تھے ہمارے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، دوسرے اور تیسرے امام یہ تو سامنے ہے، اور جو تیسرا بیٹا تھا جو شکم مادر میں شہید ہو گیا اسے بھی سب جانتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے آپ اپنی زندگی میں پیغمبر جانے سے پہلے اس بچے کا نام رکھ کے گئے تھے محسن، یہ بعد میں نہیں رکھا گیا شہادت کے، پیغمبر خود نام رکھ کے گئے تھے، حسن، حسین، محسن، یہ نام رکھا پیغمبر نے، شکم مادر میں شہید ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب دنیا میں تشریف نہیں لائے زندگی کے حال میں، زندگی کی صورت میں، تو اب دو ہی بیٹے بی بی کے مانے جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ لیکن عربی قاعدے کی روح سے، عربی قاعدے کے مطابق اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس چادر میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے دو بیٹے، مگر یہ ترجمہ نہیں ہے بنوہا کا، پھر کہنا چاہیے تھا بناہا، ان کے دو بیٹے ہیں، یعنی لفظیں بدلی ہوتی، بناہا، اللہ نے فرمایا بنوہا۔ ہم کیا اللہ میاں سے زیادہ قابل ہے؟ تو عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں تو فاطمہ کے بیٹے اور ہیں، اور انہیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون بیٹے ہیں جن کی طرف اللہ نے بنوہا کہہ کے اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ حسین دیکھنے میں ایک ہیں، مگر اتنی ان کے سارے جو امام بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے مراد، سارے ائمہ اس بنوہا کے لفظ میں شامل ہیں، اور یہیں سے ان کی عصمت عزیزان گرامی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال بی بی کے حیات 18 برس کی، بہت چھوٹی سی، ہمارے ہاں تو اب 18 برس میں شادی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں 4 بچے موجود اور ایک بچے کی شکم مادر میں شہادت ہو گئی۔ اس مختصر سی عمر میں
آپ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ فاطمہ تو بضعۃ منی کی مکمل تفسیر ہے، وہ مکمل تفسیر ہے۔ فاطمہ نے پیغمبر کے ساتھ ہدایت امت کا عمل انجام دیا ہے، اور خواتین عالم کے لیے آپ نمونہ عمل ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال آپ آج اگر جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر جنت البقیع جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی آپ کو نہ بتا دے کہ یہ جو پتھر رکھے ہیں یہ قبر ہے بی بی کی، تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بی بی کی قبر ہے۔ کون ہے بی بی؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ادھر پیغمبر کا روضہ اور ادھر بی بی کی قبر، کیا عالم ہے۔ اور عزیزان گرامی، ان دشمنان آل محمد کا پروگرام جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم پیغمبر کے روضے کو شہید کر دیں۔ پروگرام میں یہ تھا۔ قاری محمد میاں مظہری ایک دلی کے تھے، شاید انتقال ہو گیا ان کا، ان کی ایک کتاب تھی عالم اسلام پر سامراجیت کے سائے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم روضہ رسول کو منہدم کریں، شہید کریں، لیکن یہ سوچنے لگے کہ اگر ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مسلمان بالکل بکھر جائے، لہذا انہوں نے تجربے کے طور پر پہلے جنت البقیع میں جو روزے تھے ان کو شہید دیکھا کہ مسلمان ہر طرف سے بکھر گیا، تو جب شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا ان کو، تو ان کا پروگرام کینسل ہوا کہ انہوں نے پیغمبر کے روزے کو بخش دیا۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں اور زیارت پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، بی بی کا جشن ولادت ہے، آئیے دعا کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ خدایا ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو مومنین بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد عطا فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و شمار فرما۔ آئیے ہم سب مل کر مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے دن اپنے اس امام کی خدمت میں جو پردہ غیب میں ہے۔ مولا ہم آپ کی خدمت میں آپ کی جدہ واجدہ بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام چاہنے والوں کی خدمت مبارک